السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اس سے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں سے لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ دنیا کی باتوں سے کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں؟ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے خفا ہوں میں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کی کہے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حال دل رب کو سناؤ، لوگوں کو بتانے سے سکون نہیں ملنے والا۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ہے کچھ وقت میں ملنے والا۔ رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس سے جستجو کرو، یوں اس کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے سے خدا نہیں ملنے والا۔ عشق خدا میں دل لگاؤ، مٹی کے بنے انسان کی کھوکھلی محبت سے کچھ نہیں ملنے والا۔ جس کو تمہاری سوچ ناممکن سمجھ رہی ہے اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ممکن ہے۔ جب تک اس کی رضا میں راضی نہیں ہو جاتے تب تک تمہیں بھی اپنی چاہت سے سکون نہیں ملنے والا۔ جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ سنتا ہے تمہیں غور سے، یوں لوگوں کے آگے گڑ گڑانے سے مشکل کا حل نہیں ملنے والا۔ بس تھوڑا اور انتظار، مقررہ وقت پر تمہیں بھی ہے بہترین ملنے والا۔ جو ہو رہا ہے ہو جاؤ اسی میں راضی، یوں بات بات پر شکوہ کرنے سے رب نہیں ملنے والا۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا ہی خاص ہے ملنے والا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے۔ یاد رکھو کہ جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو تم سے دور ہو جاتا ہے وہ تم سے ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد تمہارے لیے معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تہجد میں آپ سوال نہیں کرتے، آپ کا اللہ آپ سے سوال کرواتا ہے۔
اس پہر جب آپ کا اللہ جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ سب سے نچلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، تو اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں عین اسی وقت آپ کا جاگنا معمولی کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ رشک آتا ہوگا آپ کے اللہ کو تب جب آپ اس سے کبھی اس کی محبت مانگتے ہیں تو کبھی اپنی دعاؤں کی قبولیت۔ آپ کا اپنے پیارے اللہ سے تہجد میں مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے منگوا رہا ہے، وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے مانگنے کی۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنے اتنے پاس ہونے کا احساس دلا کر آپ سے دعائیں منگوا کر آپ کو عطا نہ کرے؟ ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ تہجد کی دعائیں ناممکن سے ممکن کی مسافر ہوتی ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہارے آنسو نہیں دیکھتا۔ تو سنو، تمہارے دل میں جو دعا مانگنے کا خیال آیا ہے نا، وہ خیال تمہارے دل میں آنے سے پہلے ہی تمہارے اللہ کو پتا تھا۔ تمہاری شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اللہ، تمہارے دلوں کے حال سے بہت اچھی طرح واقف ہے وہ اللہ۔ تم نہیں بتاؤ گے تب بھی اسے سب پتا ہے، اسے تو بس تمہارے مانگنے کا انتظار رہتا ہے۔ جو باریک سے ذرات انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ جس کو دیکھنے کے لیے مشینیں بنائی گئی ہیں، وہ ذرات بنانے والا بھی تمہارا رب ہے، اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے دل کا حال نہیں جانتا۔ ایک بڑے سے پتھر کے نیچے چلنے والے چھوٹے سے کیڑے کے قدموں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے تمہارا اللہ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے میلوں میں کھو جاتے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ہم اس دنیا کے وقتی سہاروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ بہت بے حس ہے یہ دنیا، کبھی کسی کی نہیں ہوئی تو تمہاری اور میری کیا ہوگی؟ بھاگنا چھوڑ دو ان رنگینیوں کے پیچھے، کیونکہ آخر میں صرف تم ہوتے ہو اور تمہارا رب ہوتا ہے، جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارے دل کو صبر کرنا سکھا دیا تو صبر کے انعام سے نوازے گا بھی وہی۔ تم سے تو اس نے بے حد محبت کی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔ جلد ہی اللہ ایسے کن فرمائے گا کہ تمہارے صبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تو تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا تھا۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ جو پتے کی ٹہنی کو رزق دینا نہیں بھولتا، وہ پھر تمہیں دینے سے کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خطاؤں کو معاف فرمانے والے رب، ہم سب پر رحم و کرم فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔